اب آئے ہم خاتون جنت سید کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ساجدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، بڑی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی صاحبزادی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام فاطمہ رکھا گیا ہے، فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ فاطمہ کے معنی آزاد کے آتے ہیں۔ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ خاتون جنت سید کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود بھی جہنم سے آزاد ہے، آپ کی اولاد بھی جہنم سے آزاد ہے، آپ کے چاہنے والے بھی جہنم سے آزاد ہے، اسی لیے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے زہرا۔ زہرا کے معنی آتے ہیں جنت کی کلی کے آتے ہیں، آپ کو جنت کی کلی کہا جاتا ہے۔ زہرا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پاک و صاف پیدا کیا، ایسی آپ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، کہ جس طرح دیگر عورتوں کے ساتھ جو ناپاکی کے معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات خاتون جنت کے ساتھ نہیں ہوا کرتے، آپ پاک رہتی۔ اور یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ آپ کے جسم اطہر سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، جنت کی مہک آیا کرتی تھی، اور یہ وہ ہستی ہے، اسی لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے کہ آپ جنت کی وہ کلی ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے جنت کی مہک، جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ کوئی فاطمہ سے عقیدت رکھ رہا ہے، محبت رکھ رہا ہے، تو وہ دراصل میرے جسم سے محبت کر رہا ہے، میرے جسم پاک کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام خاتون جنت سید کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا دیکھتے، کسی مقام پر حضور تشریف فرما ہوتے تو اپنی صاحبزادی کو دیکھتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور خاتون جنت کے دست آپ کے ہاتھ کو چومتے اور اپنے مقام پر بٹھایا فرق کرتے تھے۔ تو دیکھو نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے، آپ کی محبت کے لیے رسول پاک اپنی جگہ سے اٹھ رہے ہیں اور انہیں بوسہ دے کر اپنی جگہ پر تشریف فرما رکھ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے کتنی عظمت اور شان والی بات ہوگی۔ تو بہرحال خاتون جنت، حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس لیے حاضر ہوا تاکہ حضور سے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کروا لوں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے حذیفہ، کیا وجہ سے تم یہاں پر آئے ہو؟ کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ یہ کہہ کر حضور نے دعا دی کہ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے حذیفہ، میرے پاس ایک فرشتہ اللہ کی اجازت سے یہاں پر آیا ہے، رب سے اجازت مانگ کر آیا ہے۔ اس فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شہزادی، آپ کی صاحبزادی خاتون جنت کو ساری جنتی عورتوں کی سرداری اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ کی صاحبزادی ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو فرمایا کہ میرے پاس فرشتے نے آ کر یہ کہا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرداری عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار مناقب ہے، آپ کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن خاص طور پر
آپ کی زندگی سے جو اہم پیغام، جو نصیحت ملتی ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزاری ہے. یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ جس گھر کے جس کمرے میں عبادت کرتی، جس محراب میں آپ نے عبادت کے لیے جو جگہ مقرر کی تھی، آپ کے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا اپنی امی جان کو، آپ عشاء کی نماز کے بعد عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتی تو ایسی عبادت کرتی فجر کی اذان ہونے لگ جاتی، رات بھر عبادت میں مشغول ہو جاتی. اور یہی نہیں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے پکوان میں جس وقت آپ پکواتی، پکوان کے دوران بھی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، دوران پکوان بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. تو آج ہماری ملت کی خواتین کو خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ درس، یہ عبرت اور یہ پیغام، یہ میسج حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں کا مقصد دنیا کی چمک دمک اور عیش و آرام اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے. زندگی کا مقصد خاتون جنت کی سیرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے. ان کے جو اخلاق، جو کردار، جو سیرت، جو کیریکٹر تھا کہ اتنی عبادت کرتی، اتنی تلاوت کرتی، رات بھر عبادت میں مصروف ہوتی، گھر کے کام کاج کے دوران میں پکوان میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی. اور یہی نہیں، پردے کا یہ معمول تھا کہ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ کے ایک بال کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا ہے. ایسے پردے کا اہتمام فرماتی، اتنا پردہ فرماتی. اور پردہ زندگی تک ہی نہیں، آپ نے اپنی یہ تمنا ظاہر کی، یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر میں مر جاؤں، انتقال کر جاؤں، وصال کر جاؤں، تو میری یہ وصیت ہے کہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیروں میں میرا نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے، کفن دفن کا معاملہ کیا جائے. پوچھا گیا کہ یہ تمنا کیوں؟ آپ فرماتی ہے کہ میں نے زندگی بھر اپنے وجود کی ایسی حفاظت کی، اپنے آپ کو ایسے پردے میں رکھا، میری تمنا ہے کہ مرنے کے بعد کسی غیر محرم کا، کسی مرد کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے، میرا جنازہ بھی پردے کی حالت میں ہو جائے. یہ میری تمنا ہے. تو آپ کی تمنا کے مطابق، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی تدفین کے معاملات بھی رات کی تاریکی ہوئی میں کر دیے گئے ہیں. تو بہرحال خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار تھی، بڑی باحیا تھی، بڑی باپردہ تھی. آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل، آپ کی حیات مبارکہ کا ہر حصہ، آپ کی زندگی کے تمام شب و روز ہر ایک امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص ملت کی خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، قیامت تک جتنے ایمان والی عورتیں دنیا میں آئیں گی ان سب کے لیے خاتون جنت کی زندگی ایک مثالی نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے. اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، عورتوں کی، خواتین کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی زندگی کے اندر آنے والی مصیبت اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے خاتون جنت کا صبر، ان کا حلم، ان کا پردہ، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی نیکیاں، ان کی شوہر کی فرمانبرداریاں، یہ ساری چیزیں ہماری خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت خود بھی معلومات کرے، اپنی ملت کی خواتین کو بھی سنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے